بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ یہ آج کا آپ کے لیے گیس پیپر لے کر آئے ہیں اردو کا۔ تو پچھلے جیسے گیس آپ لوگوں کے جو ہے نا گیس پیپر کے ذریعے آپ کے اچھے پیپرز ہو رہے تھے، تو آپ لوگوں کے جو گیس دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں کہ کتنے فیصد آپ کا پیپر آیا ہے اور کتنا جو ہے وہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے گیس کی وجہ سے، تاکہ مزید جو ہے نا اس میں امپرومنٹ کی جا سکے۔ تو جو نیو ہیں سبسکرائبر وہ سبسکرائب کر لیں، جو نیو چینل پر آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں یہاں شروع کرتے ہیں۔ اردو کا یہ گیس ہے۔ تو سب سے پہلے جو اردو کا سوال ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو ایم سی کیوز میں جو ہے 15 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں، اور 15 نمبر کے ایم سی کیوز میں سے جو ہے کچھ ایم سی کیوز آپ کے چیپٹرز میں سے ہوتے ہیں، تقریباً 10 ایک جو ہیں وہ چیپٹرز میں سے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کے چیپٹرز کے آخر میں سے یاد کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ مصنف کا نام پوچھا جا سکتا ہے یا کسی بھی شاعر کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو یاد کرنا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے 5 نمبر کے جو ہے وہ گرامر میں سے آتی ہے۔ گرامر کے جو ہے نا مختلف چیزیں پوچھے جا سکتی ہیں۔ آپ نے جو ہے نا قواعد و انشاء والی جو کتاب ہے اس کے اندر سے آپ نے گرامر کی چیزیں یاد کرنی ہے، ایم سی کیوز کے 5 ایم سی کیوز اس میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہوتا ہے اشعار کی تشریح کا۔ یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں آپ کے جو ہے نا 3 اشعار آپ کو نظم سے کرنے ہیں اور 2 اشعار جو ہیں آپ نے غزل سے کرنے ہیں۔ تو نظم جو امپورٹنٹ ہے جس کے اندر سے تشریح آ سکتی ہے وہ میں نے مینشن کر دی ہیں، وہ ہے حمد اور نعت جو ہے یہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے میدان کربلا کے شعر نمبر آپ نے جو یاد رکھنے ہیں وہ 3، 5، 6 اور 7 یاد رکھنا ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے وہ آپ نے اس کا شعر نمبر 2 اور 4 یاد کرنا ہے۔ کسان نظم سے آپ نے شعر نمبر 1، 2، 5 اور 6 یہ یاد کرنے ہیں، اور غزلیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے یاد کرنی ہے۔ غزلوں کے اشعار جو ہیں ذرا آسان ہوتے ہیں، اور آپ کے جو ہے نا مطلب آپ کے دل سے بڑے قریب ہوتے ہیں غزلیں، اور آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تو اس کی تشریح آپ نے آسانی سے ساری یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہوگا مختصر سوال۔ مختصر سوالوں کے جواب دیں، یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور اس کے اندر سے آپ نے تمام مشقی سوالات جو مشق میں دیے ہیں ایکسرسائز والے وہ والے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہی جو آپ کے ایکسرسائز آپ کے نظم اور غزل میں دیے ہوئے وہ والے آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سبق کا خلاصہ پوچھا جائے گا۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے جن سبقوں کا خلاصہ یاد کرنا ہے جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہے مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان، پرستان کی شہزادی، ملمہ، نامدیو مالی، علی بخش اور استنبول۔ اس کے علاوہ چغل خور کا خلاصہ بڑا آسان ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا، وہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے اور بڑی مزاحیہ اور انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کو ویسے ہی یاد ہوگی۔ اس کا لکھتے وقت یاد رکھیے گا کہ 5 نمبر کا خلاصہ ہے ٹائم مینیج آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اردو کے پیپر میں سب سے بڑی جو ناکامی ہوتی ہے، بچے جو اکثر جو رہ جاتے ہیں، نمبر فل نہیں لے پاتے، وہ صرف ٹائم مینیج نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ٹائم بڑا مینیج کرنا ضروری ہے۔ 5 نمبر کا آپ کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا، بس آپ نے 5 نمبر کے حوالے سے ہی خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہوتا ہے نثر پارہ یا پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، جس میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے اور الفاظ معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اور اس کو بھی آپ جب اس کی تشریح لکھیں گے تو تشریح لکھتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے صرف پیراگراف کو مینشن کرنا ہے، جو پیراگراف ہے اس کو فوکس کرنا ہے، اور باقی آپ نے ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں شامل نہیں کرنی، اور اس کی لینتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے جن پیراگراف کا یاد کرنا ہے وہ سبق جس کے پیراگراف امپورٹنٹ ہے وہ مرزا محمد سعید، مرزا غالب، چغل خور، نامدیو مالی، علی بخش اور ملمہ، ان سبقوں کے آپ نے پیراگراف لازمی یاد کرنے۔ جی اس کے بعد آپ کا جو ہے اگلا سوال ہوتا ہے آپ سے مضمون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اہم مضامین جو ہیں، یہ 15 نمبر کا سوال آپ کا آئے گا، 3 آئیں گے مضمون، اس میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ تو آپ نے جو مضمون یاد کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آب زمزم، اور اس کے بعد ہے قائد اعظم یا علامہ اقبال، حب وطن، شجرکاری، ٹیکنیکل ایجوکیشن یا انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور شہری اور دیہاتی زندگی، تعلیم نسواں، سائنس کے کرشمے، وقت کی پابندی اور لائبریری۔ یہ والے مضامین آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ کوسچن ہوتا ہے وہ تفہیم عبارت کے بارے میں ہوگا۔ ایک آپ کو عبارت دی گئی ہوگی جس کے نیچے کچھ سوال دیے گئے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کا جواب لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو قواعد و انشاء والی کتاب ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اس میں سے عبارت نمبر آپ نے 1، 2، 5 اور 6 یاد رکھنی ہے۔
یاد کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ عبارتیں دی ہیں جس کا ان کا انہوں نے ہیڈنگ دی ہے مشقی عبارت کے لحاظ سے، تو وہ آپ نے 1 2 اور 5 یاد رکھنی ہے. اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد کر لینا. یہ بڑا آسان سا سوال ہوتا ہے، بلکہ فری کے ہی نمبر ہوتے ہیں تقریباً. آپ کو پیراگراف کے اندر سے اس جوابات مل جاتے ہیں، یا پیراگراف پڑھ کر اس کا جواب آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو جی یہ آپ کا جو ہے آج کا گیس پیپر تھا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اردو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹائم مینیج کرنا بہت ضروری ہے. جس چیز کو زیادہ ٹائم دینا ہے وہ زیادہ نمبر جس کے ہوں اس کو زیادہ ٹائم دیجیے گا، جس کے نمبر کم ہیں اس کو کم ٹائم دینے. ٹائم اگر آپ نے مینیج کر لیا تو آپ اردو کے پیپر میں بڑے اچھے نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں. تو اسی طرح جی یہ آج کا گیس اینڈ ہوا. جو لوگ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.